یہ پوری سورہ قصص جو ہے یہ نازل ہوئی ہے کچھ جعفہ کے مقام پر مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور کب نازل ہوئی ہے؟ یہ 6 سن نبوی کے بعد نازل ہوئی. ابھی تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کو فوت ہونے میں کئی سال باقی ہیں. عجیب بات ہے، پہلے ہی جناب انک لا تہدی من احببت. اور پھر یعنی جھوٹ کی بھی کوئی اصل ہوتی ہے. مقدمہ یہ بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو کلمہ کتابت دی بوقت وصال. تو قریب بیٹھے تھے ابو جہل، اور ابو جہل کے بعد دوسرا امیہ بن خلف. انہوں نے کہا اترغب ملت آبائے کا، کیا آپ اپنے آبا و اجداد کے ملت سے آپ منہ پھیر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا انا، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مرنا چاہتا ہوں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک منع نہ کر دیا جاؤں اس وقت تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اچھا ڈرامہ یہ ہے جو اس آیت کو بیان کرنے والا ہے. پہلی آیت جو ہے سورہ توبہ کی 113 نمبر، ما کان النبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین، یہ اس کا نزول 13 سال بعد ہوتا ہے. کیسی بے شرمی ہے کہ ابھی یہ چیزیں وجود میں ہی نہیں ہیں، ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہو. جس کنٹیسٹ میں وہ نازل کی گئی ہیں اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے. کفار مکہ پر ان کی بدعہدیوں پر قدرت کا مواخذہ ہے. شرمناک بات یہ ہے، ڈوب مرنا چاہیے ہمارے بریلویوں کو جو اس مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں جن کو ابو طالب علیہ السلام کی حرمت برداشت نہیں، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. پر ان لوگوں میں شرم نام کی شائی کوئی نہیں ہے. کہ وہ آیت نازل ہو رہی ہے کس کے بارے میں؟ کفار مکہ کی بدعہدیوں کے بارے میں، جواب میں سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں پوری صورت نازل ہوئی ہے. 129 آیات کی صورت، ان میں منافقین کی منافقت کا بھی ذکر ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہاں حضرت ابو طالب کا مقدمہ وفات ابی طالب کیا لینے گیا تھا وہاں بھائی؟ اور وہ بھی تبوک کے مقام سے واپسی کے پر. کو خدا کا خوف کرو. کبھی یہی آیت کریمہ 5 مرتبہ نازل کرواتے ہو نبی پاک کے ماں کو کافر بنانے کے لیے. آپ کو صرف یہی حضور کا حرم ہی ملا ہے یلغار کرنے کے لیے؟ پھر کہ تم عاشق رسول ہو. شرم آنی چاہیے، پر شرم کا وجود ہی کوئی نہیں تمہارے اندر. نالین کا حیا اتنا کرتے ہو اور والدین کا حیا. رسول کی ماں کو کفر کی گالی دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ رسول کے بابا کو کفر کی گالی دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کرو. ٹھیک ہے. اب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے کہاں؟ مدینہ میں. اور 10-12 سال بعد نازل ہو رہی ہے. اور مقدمے کو وفات ابی طالب کا مقدمہ ہوا جب وہ 12 سال پہلے ہو چکا ہے، اس پر برمحال نازل نہیں ہوا یہ قرآن اور بے محال نازل ہو گیا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ قرآن پر بھی الزام لگاتے ہو کہ بے محال بھی نازل ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو. آئیے آپ کو ایک اور بھی روشنی پیش کر دوں. یہ بھی مفسر ہیں اہل سنت کے بہت بڑے، مفسر اعظم محمد الطاہر بن محمد بن الطاہر بن عاشور. تفسیر ہے ان کی التحریر والتنویر. وہ اس ڈرامے کو لکھ کر کہتے ہیں ہما روایتان فہما خبران واہیان. یہ آپ کے مفسر کر رہے ہیں، آپ کے اجماع کو توڑ کر آپ کے منہ پر مار رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ساری خبریں واہی ہیں، جعلی ہیں. تو کدھر ہے وہ اجماع المفسرون کا جملہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی اصل بیس تو بتاؤ. کوئی ایسا داعیہ تو بتاؤ مفتی صاحب. اگر تو وہ داعیہ قول ابو ہریرہ ہے جو سرکٹا بھی ہے، دھڑکٹا بھی ہے اور جڑکٹا بھی ہے، اگر تو وہ قول ہے تو اس پر میں آپ پر افسوس ہی کر سکتا ہوں.